أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان قبل أن يأتي رمضان وقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر المواساة شهر رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے کہ ہم مسلمانوں کو زندگی میں صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان اور حسنات کی توفیق کے ساتھ رمضان شریف نصیب ہو رہا ہے. رمضان شریف سال کے 12 مہینوں میں ایک معزز مہینہ ہے، ایک محترم مہینہ ہے، ایک مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کے مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. ابتدائی نزول جو ہے وہ رمضان شریف میں تھا. ہدی للناس، اور وہ قرآن تو کل کائنات کے لیے سرمایہ ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی دلیلیں ہیں اور واضح پلیٹ فارم ہے. ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزے رکھنے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا. جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسلام میں ایمان کے بعد اہم مرحلہ وہ فرضیت کا ہے. الفرض کالقرض، فرض تو ادا کرنا ضروری ہے، ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرائض میں اہمیت بھی ڈالی ہے اور شان و شوکت بھی ڈالی ہے. جیسے نماز ہے تو صرف ارکان کی ادائیگی نہیں ہے، اس کے لیے ماحول دیکھو، کپڑے صاف، جسم پاک، جگہ پاک، مقدس جگہ کا انتخاب کہ وہی مسجد میں آیا کرو زیادہ بہتر ہے. کس شان و شوکت سے جماعت ہوتی ہے، کیسے اس کے لیے اذانیں ہوتی ہے، اس کو ایک بہت ہی دلربا اور بہت ہی زیادہ دلکش بنایا ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے. یعنی نماز پڑھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں کی جو خیر ہے اور دید ہے
اصل انسانیت وہ آنکھیں ہیں. مولانا روم کہتے آدمی دیدست باقی پوستس او دید آن باشد کے دیدی دوستس. اصل انسانیت تو آنکھیں ہیں. وہ استاد دی دو سترگو دا پارا او دا خوش آمند دا تمام جہان کا ہوا. تو اور آنکھیں پھر ٹھنڈی ہو یعنی تسلی ہو، تشفی ہو، خوشی ہو، اطمینان ہو، تسکین ہو، دل جمی ہو. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ. زکوٰۃ کو حدیث میں قنطرۃ الاسلام کہا ہے، خزانہ ہے اسلام کا. کہتے زکوٰۃ لینا عذر ہے اور زکوٰۃ دینا بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ دینے والے بنائے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی پرمغز زندگی دے کہ میں بھی ہزاروں لاکھوں انسانوں کی، مسلمانوں کی ضرورت پوری کروں. الید العلیاء خیر من الید السفلی. الید العلیاء ای الید المعطیہ. دینے والا ہاتھ یہ بلند ہاتھ ہے، یہ خزائن تقسیم کرنے کا ہاتھ ہے. ایک خاص خوشی ہے اور خاص لذت ہے جب آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، انسانوں کی ضرورت پوری فرمائے. زکوٰۃ لینا تو ایک عذر ہے، مسکنت ہے، غربت ہے، ناداری ہے. وہی ناچاری دا نہ زکا. لا الہ الا اللہ. حق تعالیٰ کے ساتھ جس طرح آپ رہیں گے ایسے ہی پائیں گے. آپ کہے کہ میں ڈکیتیاں کروں، لوگوں سے چھینوں ماروں، تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے. آپ کہیں کہ میں ایک حبہ، ایک پیسہ بھی غلط نہیں لینا چاہتا، میں بھوکا مرنا پسند کروں گا لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ رب العالمین کی طرف سے کیسے جود و سخا کا فیضان ہو رہا ہے، کیسے آپ کا ہاتھ بٹھایا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں قدسی حدیث ہے، انا اوجد فی ظن عبدی بی. میرے متعلق بندہ جیسے گمان کرے گا مجھے پائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ضروری ہے. اللہ بہت کریم رحیم ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہی شہنشاہ مطلق ہے، اللہ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور سارا نظام چلانے والا. خیر اور شر کا مالک و مختار صرف وہی ہے. عزت اور ذلت، ملوک و سلاطین سب اس کے محتاج. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ. الغرض شرائع کے احکام جو بندوں پر فرض فرمائے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. حج میں کیسی گرانی ہے اور کتنی خوشی ہے. مسلمانوں کو اگر ہر سال موقع ملتا ہے تو بھاگتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بناتا ہے. کعبہ شریف دیکھنا، مدینہ منورہ حاضری دینا، مومن کے سینے میں ایک صلاحیت ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اور جس کو دل کا ایک لوتڑا کہتے ہیں. وہ دونوں اس سے غذا پاتے ہیں. مولانا روم بھی کہتے ہیں کہ کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ ہر دم تجلی برفزود،
وَإِذْ إِخْلَاصَاتِ إِبْرَاهِيمُ بُوت، کعبے کے اوپر جو ایک آنکھ کے جھپکنے میں 24,000 جلوے گر رہے ہیں، برس رہے ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص بھی کار فرما ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ جب دعا کرتے تھے مدینہ منورہ کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تھے۔ اللہم ان عبدک ابراہیم قد جعل مکۃ حرما وانا احرم بابین لابتیہا۔ خدا آپ کے ایک بندے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعائیں کی اور آپ نے اس کو حرم محترم بنایا، میں بھی اپنے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کو بھی حرم بنائے، اس لیے کہتے حرمین الشریفین، دونوں حرم ہیں۔ احناف فقہا کہتے کہ مکہ حرم احکام حج اور عمرہ بجا لایا جاتا ہے اور مدینہ منورہ حرم آداب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ بار بار آنا جانا نصیب فرمائے۔ ابھی آئے ہیں ہم الحمدللہ 15 شعبان سے ایک دن پہلے، اور میں خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے عید الفطر کے بعد آپ آرام سے جا سکتے ہیں، کعبہ خالی ہوگا۔ میں بڑے تعجب سے کہتا ہوں اچھا، بہت اچھا۔ بلکہ ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب تو حج اور عمرے سے آ کر جب کوئی ملتا ہے تو کہتے دعا کرے کہ اللہ پھر بلا لے۔ مومن سیر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک مخلص بھائی نے مجھے کہا آپ ہر مہینے جمعہ پڑھ کے جائے اور جمعے کے لیے پھر آئے، 2-4 خادم ساتھ رکھے، غور فرمائے کس قدر عشق ہے، کتنا احترام ہے اور تقدس ہے۔ علماء دین کی عبادت امت کی عبادت ہے، علماء دین کی دعا، ان کا طواف، ان کی حاضری، وہ سارے امت کا سرمایہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہر عبادت کو جس کو فرض کہا ہے وہ حسین جمیل بہت زیادہ ہے، وہ بوجھ نہیں ہے بالکل۔ الحمدللہ۔ بلکہ شوق اور محبت بڑھتی ہے بالکل۔ شوق حرم کے نام سے کسی نے کتاب بھی لکھی، شورش نے لکھی یا کس نے لکھی ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مومن اور مسلم کے لیے بہار ہے، اور جو بات پیغمبر نے کہی ہے امت کو کہ بھئی خیر خیرات کرو، شروع تراویح شوق سے پڑھو، کیونکہ عملاً بالفعل آپ کے صحابہ و تابعین نے تراویح کو خاص رمضان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ شیخ عبدالحق نے ما ثبت بالسنہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ رمضان شریف کے مہینے کا روزہ جس طرح خدا نے فرض کیا، ان راتوں کی قیام اللیل بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں سب سے بہترین عبادت تراویح ہے۔ حنفیہ نے کتب میں لکھا ہے سنت مؤکدہ ہے۔ وجزاهم اللہ عنا وعن هذه الامة احسن الجزاء۔ قیام اللیل 8 رکعت ہوتی ہے سونے سے پہلے، اور تہجد 12 رکعت ہوتی ہے، تو 8 اور 12 20۔ اس لیے اس کے بعد
امام جماعت کے ساتھ وطر پڑھا لیتے تاکہ لوگ فارغ ہو جائے. لوگوں کو عقل نہیں ہے، وہ پھر شروع ہو جاتے. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا چه خزانہ چا خسوی بادشاہ بوی. بیا شروع شي تاسو کې وی خجی نفل نشته او کا ډیرو کا خارخ پورا کا خپل. اسلام نے پورا نظام بنایا، ہر نفل ہم پر ہے، لیکن رمضان کی رات کے جو نوافل ہے ایک تو اس کو سنت کر دیا، بڑھا دیا اس کو، پھر اس کی تعداد بڑھائی. 2 4 6 8 10 نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے. 20 رکعت ہے. 20 لیلتن کی حدیث بخاری میں علماء کہتے ہیں اصل میں 20 رکعتن. راوی کو سخت متشابہ لگ گیا. چاروں ائمہ جمہور محدثین 1400 سالہ امت مسلمہ 20 رکعت تراویح سنت مان چکی ہے. حرمین شریفین میں جب سے اسلام آیا ہے اور پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بچھائے اور اس پر فرض نمازیں پڑھائی گئی، اس وقت سے لے کے آج تک 20 رکعت تراویح ہے. وَكَفَى بِهِ حُجَّةً وَدَلِيلًا وَبُرْهَانًا. جاننے کے لیے اتنی بڑی دلیل کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رأى الناس متوزعین موطا مالک میں ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ کھڑے ہیں. 2 4 آدمی آگے امام، پھر 2 3 آدمی آگے امام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان میں کھڑے ہو کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فرمایا مالی اراکم متفرقین، یہ کیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ وانتم اصحاب رسول اللہ، صحابہ ہوگا. حل اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑا کرو. ابی کو کہا اور تمیم کو کہ تم دونوں موجود رہو. اور فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان میں ہے کان عمر یصلی بالناس المکتوبہ. عمر فرض خود پڑھا لیتے تھے، پھر کبھی ابی کبھی تمیم تراویح پڑھا کے وطروں کے لیے عمر خود آگے ہوتے تھے. عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان، 500 فقہاء و مفتیین نے یہ نقل کیا ہے. اور حضرت عمر مسجدوں کی حاضری لیتے تھے باقاعدہ. ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے منتظم تھے. منتظم ہونا آسان کام نہیں ہے. اور نصیحت کرتے تھے لوگوں کو کہ بس یہ فرض نماز کے بعد تراویح کی جماعت کیا کرو اور یہی امام تمہیں وطر پڑھا لے. کچھ لوگوں نے اجازت مانگی تھی کہ ہم تہجد میں سحری میں اٹھ کر کے پڑھتے ہیں. آپ نے اجازت تو دی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ رمضان شریف میں یہ جو رات کی تراویح ہے یہ افضل ہے اس نماز سے جو تم نیند سے اٹھ کر کے پڑھو گے. لیکن افسوس کہ یہ روایت مقلوب نقل ہو گئی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. غلط نقل ہو گئی. نقل اس طرح ہو گئی کہ وہ جو سو رہے بعد میں اٹھ کے پڑھیں گے وہ بہتر ہے ان لوگوں سے. خود عمر فرض اور وطر پڑھا رہے، 2 صحابہ سے 20 رکعت پڑھا رہے، مسجدوں کے حاضری لے رہے. جہاں کئی متفرق جماعتیں کا ایک اکٹھے ہو جاؤ اور پھر عمر کہے کہ سحری میں کون اٹھتا ہے؟ وہ تو سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ تعالی امام بخاری کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے. انہوں نے عنوان بالکل سیدھا رکھا ہے کہ قیام رمضان افضل ہے نیند سے. الحمدللہ. بہرحال
رمضان شریف کا مہینہ بالکل آن قریب ہوا ہے. یہ جمعہ اس کی تیاری اور اس کی فضیلت و ترغیب و تشویق کے لیے. پیغمبر نے بھی آخری دن جو شعبان کا تھا اس میں تقریر فرمائی. ترمذی اور نسائی ابن ماجہ میں طویل تقریر کی. آپ نے کہا اے لوگوں بڑا مہینہ آیا ہے. قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ ہے. کسی کے یہاں راشن نہیں ہے دے دے ان کو، کسی کے کپڑے نہیں ہے پیسے دے دو، اپنے لیے گھر بار کے لیے کپڑے خریدو. پیغمبر نے اس مہینے کا نام رکھا ہے مواسات، غم خواری کا مہینہ. دوسروں کے مصیبتیں اپنے لیے لینا، ان میں تعاون کرنا، ہاتھ بٹھانا، انہیں خوشی بہم پہنچانا. اور شہر اول رحمت، عجیب مہینہ، آتے ہی رحمتوں کی بارش. واوسط مغفرہ، اور درمیان میں مغفرت کا اعلان. وآخر عتق من النار، و اخیر میں تو جہنم سے چھٹکارے کا اعلان شروع ہو جاتا ہے. علماء نے 3 حصے بھی بنائے. پہلے عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ نجات من النار. اور یہ بھی کہا ہے کہ روزے کی 3 حالتیں ہیں. رات سے رحمتیں ہیں، سحری میں مغفرتیں ہیں، اور روزے جب تکمیل کو پہنچتا ہے افطار ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے للمؤمن فرحتان، مومن کی 2 خوشیاں ہیں. فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء الرحمن. ایک جب افطار ہوتا ہے اور دوسرا جب اللہ سے ملے گا اور اس کو روزے کا ثواب ملے گا، انعام ملے گا. افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹھنڈے شربت، گرم پکوڑے اور چٹپٹے چھولے آپ کھائیں گے اس لیے خوشی ہے. یہ تو بچوں کی باتیں ہیں. تو کاملین کی فکر و نظر نہیں ہے. خوشی ہوتی ہے عبادت کی تکمیل کی، کہ وہ روزہ جو سحری سے شروع ہوا بخیر و عافیت پورا ہو گیا. خدا تیرا شکر ہے، نہ درمیان میں کوئی مرض ہوا، نہ کوئی عذر ہوا، نہ کوئی رکاوٹ ہوا. بہت تکلیفیں پیش آتی. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. دروج ہر ماخام اختر دے، زری زری دے پیش بنی دا نارو شما. لا الہ الا اللہ. پھر رمضان شریف کا صرف روزہ نہیں ہے کہ آدمی نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دیا، بلکہ جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا ہے. غیبتیں بالکل نہیں کرنی ہے. اس لیے لوگ تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، نمازوں میں زیادہ اوقات لگاتے ہیں تاکہ باہر کی ناموزون فضا سے بچے. حدیث میں ہے اگر مومن گناہ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کیا حاجت ہے کہ خالی کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. اس نہ کھانے اور نہ پینے اور نہ وقاء کا مطلب تھا صف ملائک میں شامل ہونا. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، عبادت بہت کرتے. علماء کہتے ہیں عبادت ہی ان کا غذا و قوام حیات ہے. اس طرح مومن مسلم رمضان شریف میں توانا ہو جاتا ہے. ویسے ہی بلڈ پریشر کا مریض اگر نہ کھائے تو بلڈ پریشر چڑھتا ہے، لیکن رمضان شریف میں ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے. شوگر کا تو بہت بڑا علاج ہے. شوگر کا مطلب یہ بسیار خوری. سحری میں ایسی چیزیں استعمال کر لے کہ اس کے بعد پیاس نہ لگے. اور آپ دیکھیں گے رمضان شریف میں آپ کا شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بار بار کھانا ہوتا ہے. بار بار کھانا تو بہت مشکل ہے انسانیت کے لیے. بس اوقات کنٹرول میں رکھے اور اپنے نفس کو شریعت کا تابع رکھے
اور اللہ احکم الحاکمین سے دعا مانگے خیر و عافیت کی کہ یا اللہ میری مدد فرما. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ روزہ رکھوں یا نہیں، بیماری کی وجہ سے صرف مفتی بھی کافی نہیں ہے اور صرف ڈاکٹر بھی کافی نہیں ہے، دونوں ضروری ہے. ڈاکٹر یا حکیم طبیب کہے کہ حالت ایسی ہے کہ کچھ دوا لینی پڑے گی یا غذا لینی پڑے گی، اور مفتی بھی کہے شریعت کا جو ذمہ دار ہے کہ ہاں اگر زندگی خطرے میں پڑ رہی ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے. اس زمانے کے ڈاکٹر تو جو خود روزہ نہیں رکھتے وہ تو ہر ایک کو کہے گا کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اگرچہ ڈاکٹر کے طبقے میں ایماندار اور نمازی اور روزے دار زیادہ ہے، اللہ انہیں ہمیشہ باغ و بہار رکھے. اللہ کی شان ہے کہ اتنے باریک محکمے میں اللہ رب العالمین کی معرفت ان کو بہت زیادہ حاصل ہے. اور یہ کمال بھی رب العالمین نے کراچی کے ڈاکٹروں کو دیے. میں خود پشاور کا ہوں، میں نے وہاں کے ڈاکٹروں کی بد اخلاقی اور بدتمیزی دیکھی. وہ ایسے نہیں، وہ جٹ جوہلا ہے. یہ اور شان کے لوگ ہیں. یہ بالکل علماء کے ساتھ ہم پلڑا ہے، صف اولیاء ہے الحمدللہ. مجھے ایک دفعہ جب پہلی مرتبہ سٹینڈ ڈلے تفسیر کے یہی ایام تھے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ تفسیر پڑھاؤں گا یا نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا آرام کریں. میں نے ڈاکٹر صاحب ہزاروں طلباء آئے ہوئے ہیں، ہم بس سٹینڈ ڈل گئے، ہو گیا یہ پڑھا ہے. کسی نے ان سے کہا کیوں اجازت دی، شام کو آپ نے سٹینڈ ڈالے اور صبح 8 بجے وہ بیٹھ کے تفسیر پڑھا رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں نا قرآن میں شفاء لما فی الصدور، قرآن شریف جو ہے یہ دلوں کا اور سینے کا علاج ہے. ایسی کتاب تو نہیں بھیجی اللہ نے. تبھی تو جب اس کے نزول کا مہینہ آتا ہے تو پورے عالم میں جشن ہوتا ہے. یہ جشن ہے جس پر قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ آسمانی کتاب کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے دور دورہ ہے، روڈ بلاک کر کے جگہ جگہ لوگ تراویح پڑھتے. یہ سب قرآن کی اعجاز اور صفت صداقت کا مظاہرہ ہے. گھروں میں لوگ تراویح پڑھتے ہیں، خواتین بھی شریک ہو جاتی ہے، بوڑھے بیمار بھی شریک ہوتے، کوئی حرج نہیں. حفاظ کو بھی جگہ مل جاتی ہے اس بہانے. احسن العلوم میں جو 1200 طلباء ہوتے ان میں نصف سے زیادہ حفاظ. اب 600 مسجدیں ہم کہاں سے لائے؟ ان کو اجازت ہے کہ احسن العلوم کے ہر کمرے کے چپے چپے پر کھڑے ہو کر قرآن سنائیں، اور ہر رات کو آپ دیکھیں گے ان کے ختم کی دعا ہوتی ہے. 2-3 طلباء اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر ایک اور جگہ. ایک دفعہ میں نے گنے تھے 130 ختمات رمضان شریف کے مہینے میں ہو گئے. معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری برحق ہے. آپ صادق و مصدوق پیغمبر ہیں، آپ پر ہر طرح نبوت ختم ہے، کیونکہ شریعت آپ کامل لے کے آئے. 1500 سال پہلے جو شریعت آپ لائے، مستحب، سنت، ادب اور تمام احکام جوں کے تو پورے عروج کے ساتھ موجود ہے، اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور لیکن یہ دین اسی طرح قائم دائم رہے. یہی وجہ ہے کہ مؤذن جب تکبیر میں کہے اقامت میں کہ قد قامت الصلاۃ، جماعت کڑی ہو گئی، تو پیغمبر آواز دیتے تھے کہ اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، اللہ ان نمازوں کو، جماعتوں کو قائم دائم رکھے جب تک آسمان و زمین موجود ہے. قیامت تک اللہ قائم دائم رکھے. اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض، ترمذی، ابو داؤد، سننین.
میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کے چند مرحلے ہیں۔ مثلا شب بیداری تو تراویح دیر تک ہوتی ہے، معمول سے تو ٹائم بڑھے گا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ حافظ صاحب 1 گھنٹے میں پورا کرتا ہے، ورنہ تو 3-4 گھنٹے ہونا چاہیے۔ پھر آخری پار میں پھر اٹھیں گے، کیونکہ پیغمبر نے کہا سنت ہے کہ آپ سحری کر لیں، اگرچہ چند کھجورے ہو، چند گھونٹ پانی یا دودھ یا شربت ہو۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، اگر کسی وجہ سے سحری نہ کر سکا، روزہ بدستور فرض ہے۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، مستحب ہے۔ بعض لوگ جب سحری کے لیے نہیں اٹھتے تو اس دن روزہ نہیں رکھتے، یہ وجہ کافی نہیں ہے، گناہگار ہوں گے وہ۔ اللہ، اور سحری ایسی ہو جو واقعی سحری ہو، ایسے نہیں ہو کہ سحری ہو۔ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، پیٹ بھاری ہو گیا، بات نہیں کر سکتا ہے، ڈکار آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے بھینس کا چارہ کھایا ہے کیا؟ کیوں کل نہیں کھائیں گے؟ لگا خوراؤ، تل خوراؤ، ڈیرا خوراؤ، گنڈیر خوراؤ، تھوڑا کھاؤ ہمیشہ کھاؤ، زیادہ کھاؤ سہن کیا کھاؤ۔ یہ کھانا ہے، اس نے تو آپ کو کھا لیا ہے۔ جیسے سانپ اور بچھو کے ڈسنے کے بعد آدمی بے چین ہوتا ہے، اس بسیار خوری سے آپ کو بے چینی ہے، عقل نہیں ہے۔ مولانا روم نے آج سے 800 سال پہلے کہا تھا کہ خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر۔ کم کھائیں گے تو کھانا کھایا، زیادہ کھایا کھانے سے تم کو کھا لیا۔ تو عقل سے کام لو، کھانے آپ کے لیے پیدا ہے، آپ کھانے کے لیے نہیں ہے پیدا، آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اوجز میں بھی اور فضائل رمضان دونوں میں لکھا کہ جو شریعت کا مقصد تھا تجویع النفس، نفس کو تھوڑا سا بھوکا رکھنا، ہم تو ایسے اشباع النفس میں لگ گئے کہ وہ شاید رمضان کے بعد بھی اس کو کام مزید ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ غلط بات ہے، یہ مقصد کے خلاف ورزی ہے، یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے، بہیمیت ہے۔ بہت احتیاط فرمائے، سحری میں بھی افطار میں بھی سونے کا کھانا کیوں نہ ہو، یاقوت اور مرجان کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ قیمتی آپ کی اور ہماری صحت ہے۔ کھانے سب پڑے رہیں گے اور آپ روانہ ہو جائیں گے۔ رمضان شریف کا مقصد یہ ہے، رمضان کی برکت سے مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نسخہ سمجھاؤں کہ کثرت خوری سے پرہیز ضروری ہے تاکہ رمضان کا اصل مقصود حاصل ہو۔ پھر اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کثرت عبادت ہے، تو 20 رکعت تو تراویح بڑھ گئی، اور پھر الحمدللہ مع تلاوت القرآن، جس کو ہم ختم قرآن کہتے ہیں، ہر رات کا ایک جز ختم ہی کا خوش آئندہ ہے۔ پھر کتنی تسبیحات پڑھی جاتی ہے، کتنی دعائیں ہوتی ہے۔ مسجد کیسے جو ہے نا جنت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ پوری دنیا کے خطباء علماء مل کر کے بھی، گھر گھر گلی گلی گزر کے بھی اتنے نمازیوں کو نہیں لا سکتے جتنا رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہے نمازیوں سے۔ اللہ ہمیشہ ان کو پکے پختہ نمازی بنائے۔ پھر صرف یہ نہیں، مالداران لوگوں کے افطار کی فکر کرتے ہیں، غریب اور مسکینوں کی حاجت بھرائی کرتے ہیں، بیوائیں اور یتیم اور مساکین کے لیے رزق بہم پہنچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ہزاروں طلباء نیکان و صالحین تفسیر کے عنوان سے جمع ہے، مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتنی رحمتیں برستی ہے اور ان کا کیسے اکرام و اعزاز کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو اپنی تنگی دامن کی وجہ سے، کیونکہ
1200 سے زیادہ تو نہیں رکھے جا سکتے، زیادہ سے زیادہ 1500 2000 ہو جائے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ تفسیر کے شوقین اتنے ہیں کہ اگر ہم داخلہ دیں تو 20,000 سے بڑھ جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو ہم روز واپس کرتے ہیں جھکی ہوئی آنکھوں سے، کیوں؟ جگہ نہیں، ہم کیا کریں؟ خدا تعالیٰ کو ایسا اچھا فرمان روا لائے جو یہ سامنے جگہ ہمیں دے اور ہم وال ٹو وال ایک جامع مسجد بنائے اور اس میں جو 30-40 ہزار نمازی ہو، 20,000 طلباء بیٹھے ہو اور وہاں تفسیر قرآن کا درس جاری ہو، کناروں پر مدرسے کے کمرے ہو، کئی منازل، اساتذہ کے مکانات ہو۔ یہ چیزیں تو ساری دنیا کی ایسی مر مٹ جائے گی، مٹی ہو جائے گی، لیکن جس سرزمین پر مسجد ہو، جہاں مدرسہ ہو، جہاں طلباء پڑھے، جہاں پر اللہ اللہ ہو، وہ زمین اور زمینوں پر فخر کرے گی، اور جنہوں نے اس کی کوشش کی ان پر بھی انسانیت فخر کرے گی۔ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، مطلب صرف یہ سمجھانا تھا کہ اگر یہ 2000 اور 1500 کے بجائے 20,000 بھی ہوئے تب بھی ہمارے جو دوست اور احباب ہیں جن کو اللہ نے سخا و جود فطرت ثانیہ بنایا ہے، ان کے لیے ان کا پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ ایسوں کے خزانوں میں برکتیں دے، اللہ ایسے اموال دنیا و آخرت میں سرمایہ ہدایت و نجات بنائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہر شریر سے، مفسد سے، غل، چور، ڈاکو، ناکارہ انسان سے ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے۔ یہ دعا از منواز جملہ جہان آمین۔ بعد انشاءاللہ مزید تفصیلات پر کچھ تراویح میں ہوتی ہے، کچھ نماز فجر سے پہلے ہوتی ہے، اور مختلف اوقات میں چونکہ اکثر نمازیں پڑھائی جاتی ہے تو اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ضروری باتیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک نصیب فرمائے، زندگی دے، صحت دے، توفیق دے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ اسے خوشگوار بنائے، پورے عالم کے مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کی توفیق دے، اور سب کے حق میں رحمت، برکت اور نجات کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر المواسات
شہر اول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النار شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا لا بد لکم فیہا من خصلتین ان تکثروا لا الہ الا اللہ وان تستغفروا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر رب رؤوف رحیم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین اللہم صل وسلم علی سید الرسل والنبیین سید الاولیاء والمتقین سید الغرر المحجلین سید الشفعاء یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا رواه الشیخان وقال لعمر لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه احمد في مسنده والترمذي في سننه وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن اخرجه اصحاب السنن وقال لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي رواه البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیف رواه البخاری ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پوچھا ہے کہ کیا مسئلہ کہ حنفی و شافعی و حنبلی کے اقتداء کر سکتا ہے بغیر شک شبے کے کر سکتے کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک امت مسلمہ کا سربراہ ایک ایسے شخص سے مل جائے جس نے اسلام کو گالی دی مسلمانوں کو قتل کیا اور سربراہ اس کے ساتھ ڈانس کرے اچھی بات نہیں ہے. بس یہ جواب ٹھیک ہے کافی ہے. ایک شخص موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے کیا اس کے لیے بغیر وضو بہتر ہے؟ ضروری نہیں. یا اس طرح موبائل چھونا جائز ہے؟ جائز ہے. اس کا ثواب بھی وہی جو قرآن نہ. یہ صرف ایک نقش کا قرآن ہے. بعض لوگ جمعے کی نماز کی سنتیں پڑھے بغیر چلے جاتے ہیں برا کرتے. سنت موقع آئے پڑھ کے جانا چاہیے. ہو سکتا ہے گھر پڑھ رہا ہو. بہت دل چاہتا ہے کہ دین کی خدمت کرو لیکن عالم ہونے کے باوجود زبان میرا ساتھ نہیں دیتی. اظہار ما فی الضمیر اضمار نہیں اظہار کہو. اظہار ما فی الضمیر کا طریقہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی گویا کرے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء صبح و شام 10 دفعہ پڑھا کرو. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور تہجد بلا ناغہ پڑھا کرو. اگر کبھی چھوٹ گئی تو ظہر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے اتنی رکعتیں لوٹا دیں. انشاءاللہ جلدی فصیح بلیغ اظہار ما فی الضمیر پر بہترین قادر ہو جاؤ گے. نماز کے اندر سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا تو نماز نہیں، نماز کے سجدہ صلاتیہ بعد میں ادا نہیں ہوگا. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تراویح کی نماز میں 4 رکعت کے بعد طواف کرتے؟ یہی امام مالک کی دلیل ہے نا، جو 36 رکعت کے قائل ہے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ
4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے جو 4 رکعت کے برابر ہے. تو اس لیے مالک نے مدینہ میں کہا کہ ہم تراویح کے اندر 4 رکعت پڑھیں گے، اور ائمہ نے تسبیحات پر اکتفا کیا ہے، اور تراویح کی رکعت 20 ہی ہے اور 36 کی ضرورت نہیں الا عند المالکیہ. ہاں چونکہ صحابہ و تابعین بڑی طویل تراویح پڑھتے تھے، پورا پورا قرآن پڑھتے تھے، تو بس سحری کے وقت فارغ ہو جاتے تھے. خطبے کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ. ہم کبھی کبھار سفر پر ہوتے ہیں، سفر شروع ہوتے ہی قبل الزوال تو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر روزہ ہو تو کیا حکم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ قبل الزوال کا کیا مطلب ہے آپ کا. زوال تو ظہر کو کہتے ہیں، تو ظہر کے وقت روزہ رکھ رہے ہیں آپ. روزہ تو صبح صادق سے شروع ہو کر غروبی آفتاب تک ہوتا ہے. تراویح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تراویح کی جماعت امام کرا رہا ہو، امام کی طرف درست ہے یا نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ناظرین کو، حاضرین کو اور انور شاہ کو لمبی عزت، خیریت، عافیت کی صحت کے ساتھ عمر آمین. ایک آدمی کو شوگر ہے، تقریباً 400 رہتی ہے. پہلی بات ہے کہ شوگر کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہمیشہ 400، یہ غلط بیانی ہے، نہ سمجھیے. شوگر تو آپ 2-4 کھجورے کھا لے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آپ کچھ نہ کھائے تو شوگر گر جائے گی اور 150 اور 100 پہ آ جائے گا. تو یہ کہنا کہ میری اتنی ہے، یہ بات ناقابل فہم ہے. پتہ نہیں یہ کس اصول سے کہا جا رہا ہے. شوگر 400 انتہائی درجے کی ہے، اور بس کفن تیار رکھنا چاہیے اور قبرستان ہی میں جا کے رہے تو بہتر ہوگا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. شوگر 400 کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منہ ہمہ وقت ڈنگر کی طرح چل رہا ہے. منہ پر ذرا ڈھکن رکھو، روکھا سوکھا تھوڑا سا کھاؤ اور پانی پیو، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. شوگر کا مرض اپنے ہاتھ کا کھلونا ہے، بشرطے کہ پیٹ آپ کا اپنا ہو اور اس کو سر پہ نہ چڑھائے. بعض لوگوں کا پیٹ ایسا ہے جیسے ٹینکی کی طرح سر پر ہے. سر پہ خدا نے نہیں بنایا، اتنا پردوں میں رکھا ہے. تھوڑا سا کھائے اور پھر میٹھے سے بچے. شوگر آپ کی کبھی بھی 150 سے اوپر نہیں بڑھے گی. میرا حق مہر 3 تولہ ہوتے ہوا تھا جو میں نے ادا کر دیا، بعد میں کسی وجہ سے پتہ نہیں کہ مرنی ہم نے بیچ دیا. اب ہمیں وہ بنانا ہے. یہ سوال واضح نہیں ہے. اردو سیکھ لو، کسی کوچنگ سینٹر میں چلے جاؤ، اس کے بعد پرچی لکھو. جن علاقوں میں جمعہ عیدین کی نماز نہیں ہے تو آیا اس علاقے میں عید کے دن اشراق کی نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہوا. رمضان میں سفر کرتے اگر کوئی رخصت پر عمل کرے اور افطار کرے تو کہاں تک رخصت پر عمل کرے؟ کہاں تک کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تک سفر جاری ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے اجازت ہے. اسکول یا اسپتال میں مخلوط نظام ہو، ان کو کرائے کے لیے مکان دینا، اس کرائے کے استعمال لانے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ منع ہے. مخلوط تعلیم منع ہے. بیوی اور اس کا شوہر عرصہ دراز سے جدا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے، اب تک بھی اور ایک بیٹی بھی ہے، 8 سال کی. اب وہ باپ کے ساتھ ہوگی یا ماں کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ ہوگی. یعنی نسب ثابت ہے. کسی بہن نے اپنے بھائیوں کو میراث والی زمین بطور ہدیے کی دے دی اور اس کا خاوند اس پر خوش ہے. بعد میں اس کے بیٹوں نے اس زمین کا مطالبہ کیا. اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ زمین بھائی لے چکے ہیں قبضے میں پھر تو بات کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں. اور اگر وہ زمین اسی طرح ان کے اختیار میں اور قبضے میں تھی تو ہبہ باطل ہے، اور اصل ورثاء یعنی مرحوم کے بیٹے واپس لے سکتے ہیں. ان الہدیۃ تکمل بالقبض. جس طرح سلوم کے وضو خانے کے ساتھ ہے اس طرح ہمارے گوٹ کا وضو خانہ بالکل مسجد کے ساتھ ہے. اگر ایک قدم مسجد میں تو دوسرا قدم وضو خانے میں ہو کیا فرق پڑے گا؟ اس کے باوجود بھی مسجد میں برتن رکھا جاتا ہے اور جس میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں.
تو کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو کے علاوہ صرف منہ کنگالنا یا ہاتھ دھونے کے لیے معتکف نہیں جا سکتا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو اعتکاف ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ وضو خانہ خارج مسجد ہے، مسجد میں تو وضو مکروہ ہے، منع ہے، تو اس احتیاط کی وجہ سے علیحدہ ٹب بالٹی لوٹا رکھا جاتا ہے تاکہ معتکفین کا اعتکاف محفوظ رہے۔ صف بنانے کی ترتیب کیا ہے؟ اس شخص کے حق میں جو نماز کھڑی ہو وہ آ کر نماز میں داخل ہو جائے، درمیان سے یا سائڈوں سے، جس طرح اس کو سہولت ہو اور جس طرح صف کو ضرورت ہو۔ رمضان میں خواتین کا مسجد میں باجماعت نماز تراویح ادا کرنا کیسا ہے؟ اگر علیحدہ جگہ ہے، پردے کے ساتھ آنا جانا ہے، مردوں کے ساتھ کوئی اختلاط نہیں، صرف امام کی اقتداء ہے، درست اور صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ شفا عاجلہ دے۔ قرآن شریف حدیث، جب شہید ہو جائے اس کو قبرستان میں دفنانا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ بہتر ہے کہ کراچی کے بڑے پانی میں بہایا جائے۔ اگر کسی کے پاس 1-2 تولے سونا، اس کے پاس کتنی پیسے ہو کہ جس پر زکوٰۃ ہو؟ دیکھو 2 تولے سونا، سونے کا نصاب 20 مسقال مساوی 7.5 تولے سونا ہے۔ اصولاً 5 تولے اور 6 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں، نصاب ادھورا ہے۔ جو ہمارے فتوے والے کہتے ہیں کہ 1 تولے پر بھی ہے، مجھے ان کی فقہ پر بڑی حیرت ہے اور بہت افسوس ہے کہ وہ شرعی نظام سے ہٹ رہا ہے۔ نظام اور نصاب شرع 20 مسقال للذہب ہے، یعنی 7.5 تولے سونا، 7 تولے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ میرے پاس نقدی بھی ہے، چاندی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ضم الجنس الی الجنس، اور یوں چاندی بڑھائے یا سونا بنائے تو درست اور صحیح ہے، اور یہ احتیاطی واجب ہے، فقراء و مساکین کا فائدہ ہے، بہتر ہے۔ زکوٰۃ کی تفصیل تو آ جائے گی نا اپنی جگہ، آپ نے ابھی سے زکوٰۃ خانہ کھول دیا۔ میں انشاءاللہ رمضان میں عمرہ ادا کروں گا انشاءاللہ، وہ وطر امام کے ساتھ ادا کروں یا پہلے وطر اپنی پڑھا کر۔ استاد جی، الانسان للانسان برہان، الانسان للانسان، برہان الدین حلبی، یہ کتاب کہاں سے ملتی ہے؟ عام کتب خانوں میں، لیکن اس کو سیرت حلبیہ کہتے ہیں۔ اندر دیکھو گے تو یہ نام لکھا ہوا ہے الانسان للانسان، باہر لکھا ہوگا سیرت حلبیہ۔ موجودہ دور کے لوگ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہدایہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض تو قرآن شریف پر بھی ہوا ہے، اور اعتراض تو بخاری و مسلم پر بھی ہے، اعتراض تو پورے اسلام اور پیغمبر اسلام پر بھی عیسائی، یہودی اور کفار نے کی۔ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ لوگوں کے اعتراض کے ایجنٹ نہ بنے، ان کے غلام اور کاسلیس اور تالی چٹ نہ بنے۔ کل برس جمعرات بادشاہ میری ہمشیرہ کا براز الہی انتقال ہوا، تدفین بھی کل رات ہوئی۔ دعائے مغفرت، اللہ بخشش فرمائے، اللہ آپ کو سب سوگواروں کو اللہ صبر و اجر دے۔ آپ سے انتہائی محبت رکھنے والا میرے دوست جنید کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جنید اور ان کے جملہ اعزاء کو، سوگواروں کو اللہ صبر و اجر دے۔ میرے والدین کی یادداشت صحیح نہیں ہے، نفسیاتی عارضے مبتلا ہے، دعا کرے اللہ میرے والدین کو ذہنی جسمانی صحت، آمین۔ میں ان کی خدمت کرنے کی طاقت دے، آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ جو فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے غم گساروں کو حق تعالی صبر و اجر دے، جو بیماران ہے صحت کاملہ شفا عاجلہ دے، جو جس زحمت میں ہے حق تعالی ان کی مدد فرمائے۔ آنے والے رمضان اللہ نصیب کرے، تراویح بھی، روزے بھی، خیرات و حسنات بھی، وعظ نصیحت اور خوب اعمال اور اجر عظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، جنہوں نے میرے اور انور شاہ و احسن کے لیے دعائیں کی، اللہ ان کے ہر فرد کو مالا مال فرمائے، منور و معطر فرمائے، اور ان دعاؤں کا وافر حصہ ہمارے ان دوستوں کو اور پورے عالم میں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، اللہ ان سب کو نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔